رسول اللہ فرماتے ہیں میدان محشر میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہے اعمال، کھولا جائے گا، نامہ اعمال میں گناہ لکھے ہوں گے 200 سال 300 سال، کتنے؟ 200 سال کے 300 سال کے گناہ لکھے ہیں۔ یہ کہے گا بار الہ، یہ نامہ اعمال میرا نہیں ہے، اس میں تو 200 سال کا گناہ لکھا ہے، اس میں تو 300 سال کا گناہ لکھا ہے، اور میری زندگی تھی 60 سال، میری زندگی تھی 70 سال۔ آواز قدرت آئے گی، میرے بندے میں عادل خدا ہوں، یہ نامہ اعمال تیرا ہے، تو دنیا میں اپنی اولاد میں گناہ کرتا رہا، اپنے خاندان میں گناہ کرتا رہا، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں، جن لوگوں کی محفلوں میں بیٹھ کے تو گناہ کرتا رہا، تیرے مرنے کے بعد دنیا والے جب تک نسل در نسل تیری خاندان، تیری نسلیں وہ گناہ کرتے رہے، ملائکہ تیرے نام اعمال میں گناہ لکھتے رہے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس گناہ کی بنیاد رکھنے والا تو تھا۔ تیری زندگی 60 سال تھی، تیری زندگی 70 سال تھی، لیکن اس گناہ کی بنیاد تو نے رکھی۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول فرماتے ایک اور شخص آئے گا، اس کا نام ہے اعمال، وہ کہے گا بار الہ میری زندگی بھی 60 سال 70 سال تھی، اس میں تو 200 سال 300 سال کی نیکیاں لکھی ہیں۔ آواز قدرت آئے گی، میرے بندے میں عادل خدا ہوں، تو جو نیکیاں کرتا تھا اپنی اولاد کو شوق دلوایا، یا پھر تو نے اپنے دوستوں کو رغبت دلوائی، تو نے خاندان والوں کو شوق دلوایا، جب تک تجھ سے جڑے لوگوں نے ان نیکیوں سے کچھ حاصل کیا، جن نیکیوں کو تو انجام دیتا رہا، تیرے مرنے کے بعد لوگ، معاشرے والے، تیری اولاد نسل در نسل جب تک وہ نیکیاں انجام دیتے رہے، میرے حکم سے فرشتے تیرے نام اعمال میں نیکیاں لکھتے رہے۔ اللہ اللہم صلی علی محمد۔ جزاک اللہ کی ذات اتنی مہربان ہے، وہ مومن کے عمل کو ضائع نہیں کرتی۔ تو لہذا انسان میدان قیامت، انسان کی زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، بتا تو نے اللہ کی اس دی ہوئی زندگی کو کن کاموں میں خرچ اور صرف کیا؟ اسی لیے روایت میں معصوم فرماتے ہیں، روایات سے ملتا ہے، جب انسان قبر میں جائے گا تو وہاں پر قبر میں فرشتہ پوچھے گا، جب اس سے کہے گا، اس وقت تو کوئی بھی نامہ اعمال میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوگی، جو روایت میں ملتا ہے کہ کفن کا ٹکڑا ہوگا اور مردے کی اپنی شہادت کی انگلی ہوگی۔ لکھ کفن، اپنے کفن کے ٹکڑے پہ اپنی شہادت کی انگلی سے لکھ، کیا 15 سال کا جب تو تھا تو نے یہ گناہ کیا تھا۔ انسان کو جب یاد آئے گا، تڑپے گا اپنی قبر میں، روئے گا، جب 16ویں سال میں تھا تو نے یہ گناہ کیے تھے۔ انسان لکھے گا پوری زندگی کی بدعمالیاں، وہ فرشتے شہادت کی انگلی سے لکھوائیں گے، اور وہی ٹکڑا انسان کی گردن میں جب ڈالا جائے گا تو وہ مردے کو ایسے لگے گا کہ جیسے پہاڑ کے وزن سے زیادہ اس کی گردن پہ کوئی چیز ڈال دی گئی۔ ایک ایک چیز کے بارے میں سوال ہوگا، بتا تو نے اپنی زندگی کو کہاں خرچ کیا؟ اللہ نے جو تجھے زندگی دی تھی، اللہ کی طاعت اور بندگی میں گزاری یا اللہ کی نافرمانی میں گزاری؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، انسان قیامت کے دن اس اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا جو اس نے آگے بھیجی ہے۔ یوم ینظر المرء، انسان اس دن اپنے تمام اعمال دیکھے گا، اچھے اور برے، ما قدمت یداہ، جو اس نے اپنے جانے سے پہلے بھیجے تھے، وَيَقُولُ الْقَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر اس دن رو کر چلا کر کہے گا، کاش میں خاک ہو جاتا، یہ بدعمالیاں انجام نہ دیتا۔ اور اللہ دوسرے مقام پہ قرآن میں فرماتا ہے، اس دن میدان قیامت میں کیا حالت ہوگی انسان کی؟
انسان رو کر کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے بدبختی، کاش میں اس بد نصیب کو اپنا دوست نہ بناتا اور جس کی صحبتوں سے میں اپنا دین برباد کر دیا۔ اپنی زندگی کو پاک رکھیں۔ اسی لیے اللہ سورہ رحمان میں فرماتا ہے قرآن پڑھا کریں، قرآن سمجھیں۔ اللہ ہمیں قرآن میں کیا پیغام دیتا ہے، کیا فرماتے اللہ قرآن میں؟ یعرف المجرمون بسیماہم، اللہ فرماتا ہے میدان قیامت میں مجرمین اپنے چہروں کی علامتوں سے پہچانے جائیں گے۔ میں اس کی مثال جو دیا کرتا ہوں، اگر آپ کسی پیٹرول پمپ پہ جائیں نا تو وہاں پہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، پیٹرول پمپ کا عملہ آپ اس کی وردی سے پہچانتے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ آپ کسی ادارے میں، آپ کسی کمپنی میں جائیں، کسی فیکٹری میں جائیں، وہاں کا مزدور طبقہ، وہاں کے جو آفیسرز ہیں، ان کی وردی سے وہاں سے آپ پہچانیں گے کہ یہ اس فیکٹری کے یا اس دفتر کے یہ لوگ ہیں، کام کرنے والے ہیں۔ جو سادہ کپڑوں میں ہیں وہ اپنے عام کام کروانے کے لیے ہیں۔ آپ پولیس اسٹیشن جائیں، جو وردی میں ہیں وہ پولیس والے ہوں گے، جو سادہ کپڑوں میں آپ سمجھ جائیں گے یہ اپنے مسائل کے لیے آئے ہوئے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ تو لہذا انسان کی پہچان اس کے لباس سے، اس کی وردی سے، ان چیزوں سے ہوتی ہے۔ اللہ قرآن میں یہی تو فرما رہے وَيُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، میدان قیامت میں مجرمین اپنے چہروں کی علامتوں سے پہچانے جائیں گے۔ روایات میں ملتا ہے لکھا ہوگا کسی کے چہرے پہ ھذا تارک الصلاۃ، یہ بے نمازی ہے۔ ھذا مانع الزکاۃ، یہ زکوٰۃ کو روکنے والا تھا، یہ حج کو ترک کرنے والا تھا، یہ صدقات و خیرات کا انکار کرنے والا تھا، یہ سنت اور قرآن کا مذاق اڑانے والا تھا، یہ بے دین اور گمراہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والا تھا۔ اس دن ہر ایک کی پہچان ہوگی۔ آج ہم اپنا دامن لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، ہم جو گناہ چھپ کے کر سکتے ہیں، لیکن رب کی بارگاہ میں ہر چیز ظاہر ہوگی۔ اس دن اللہ نے پوری کائنات کو یہ شیشہ دکھانا ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ فرماتے ہیں وَيُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، اس دن لوگوں کے چہرے ان کے جرائم کی وجہ سے علامتوں سے پہچانے جائیں گے، لیکن جو مجرم ہوں گے قرآن کہہ رہا ہے ان کے سر کے آگے کے بال اور ان کے پاؤں سے فرشتے پکڑ کے گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہوں گے۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي، آگے کے بالوں سے پکڑا ہوگا فرشتوں نے، والاقدام، اور پاؤں کو بھی پکڑا ہوگا۔ ان کے پاؤں اور بالوں سے پکڑ کر فرشتے گھسیٹ کے ان کو لے کے جا رہے ہوں گے، اور یہ محشر کے میدان میں یہ منظر انبیاء دیکھ رہے ہوں گے، یہ منظر اولیاء دیکھ رہے ہوں گے، یہ منظر امتیں دیکھ رہی ہوں گی۔ آج ہمارے دروازے پہ اللہ نہ کرے پولیس آ جائے اور پولیس ہمیں پکڑ کر لے کے جانے لگے، ہر ایک شرمندگی سے سر جھکاتا ہے، میرے محلے والے نہ دیکھ لیں جو پولیس مجھے پکڑ کے لے کے جا رہی ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ اللہ یہی تو سمجھا رہا ہے قرآن میں، اور دنیاوی قانون کے ہاتھوں شرمندہ ہونے والا جب انبیاء، اولیاء، امتیں دیکھ رہی ہوں گی اور تجھے مجرم کی حیثیت سے ملائکہ لے کر جا رہے ہوں گے، اس وقت تیری کیا حالت ہوگی؟ مومن کو چاہیے اپنی زندگی کو ایسا پاک رکھے، کردار اتنا پاک ہو کہ پنجے تن پاک استقبال کریں اور بول کر کہیں مرحباً بکا، خوش آمدید، اور تیری محبت پہ بھی راضی ہیں، تیرے کردار پہ بھی راضی ہیں۔